نیند کا نہ آنا یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق آپ کی نفسیات سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کا ذہنی انتشار، اس کا تعلق آپ کے ڈپریشن انزائٹی سے بھی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کی ان کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کو نیند کی کمی بہت زیادہ ان کو متاثر کرتی ہے۔ تو نیند کا نہ آنا کچھ تو بیماریوں کی وجہ سے ہے جو آپ کی میڈیکلی طور پہ، مثال کے طور پہ قبض کا مسئلہ ہے، اس کی اگر شدید قبض ہے اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ نمبر 2، آپ کے برین کے اندر کچھ ایسے اللہ پاک نے غدود بنائے ہیں، پیچویٹری گلینڈ، جو رطوبت دیتے ہیں، کچھ پلیئر سیلز پیدا کرتے ہیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کا دماغ میں بہت خشکی ہوگی، کوئی بھی اسٹریس آیا، بہت زیادہ سوچنے سے دماغ میں خشکی ہوگی ہے، اس سے بھی آپ کی نیند ختم ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کا بہترین طب کے اندر علاج موجود ہے، اور نیند کا نہ آنا آپ کو دماغی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، مالی خلیہ میں لے جاتا ہے، انسینٹی، وحشت میں لے جاتا ہے۔ نیند کا نہ آنا آپ کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے، اور بلکہ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے تو وہ پورا دن وہ جو ہے نا ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر الحمدللہ طب کے اندر نیند کے لیے اللہ پاک نے بڑی بہترین چیزیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر کدو سبزی ہے، اور کدو کا جو لوگ جن کو نیند کم آتی ہے وہ کدو کا استعمال سبزی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روغن کدو بھی ملتا ہے، اس کو آپ سر پہ ہلکی ہاتھ سے مساج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ روغن کدو کو پی بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح طب کے اندر روغن بادام بھی ہے۔ بادام دماغ کی خشکی ظاہر کرتا ہے اور تراوٹ کو بحال کرتا ہے، تو روغن بادام بھی نیند کے لیے نہایت زبردست چیز ہے۔ اس کا آپ بادام ویسے کھا سکتے ہیں صبح نہار منہ، یا رات کو سوتے ہوئے آدھا چمچ روغن بادام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے لیونڈر ہے، جس کو ہم استخدوس کہتے ہیں، یہ دماغ کا جھاڑو ہے۔ بعض اوقات بلغم ریشہ کی وجہ سے دماغ کی جو وینز ہیں ان میں انجماد ہو جاتا ہے، نالیاں اس میں منجمد ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے۔ تو جب دماغ سے ردی مادوں کا اخراج ہوگا تو برین کو پراپر آکسیجن ملے گی، جب برین کو پراپر آکسیجن ملے گی تو آپ پرسکون نیند سوئیں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ تیسرا ایک چیز ہوتی ہے ولیرین۔ ولیرین وہ انگریڈینٹس ہے جو پوری دنیا کے اندر نیند کی دوائیوں کو میں بڑا سیف سائڈ ہے۔ اس کو بالچر کہتے ہیں، اردو میں طب کے اندر اس کو بالچر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ولیرین کہتے ہیں۔ اور ولیرین بالچر ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے، اس کے اوپر بلی بھی فریفتہ ہے اور اس پہ سانپ بھی فریفتہ ہوتا ہے، اس کی خوشبو سے وہ مسرور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی سیڈیشن ڈالی ہے کہ جیسے بالچر آپ استعمال کریں گے، اس کا قہوہ یا اس کی ہمارے پاس کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کے کمبینیشن سے ہم نے ایک بہترین نیند کی دوائی بنائی ہے، جس میں کدو کے بیج ڈالے ہیں، جس میں کھیرے کے بیج ڈالے ہیں، جس میں بادام ڈالے ہیں، جس کے اندر ہم نے ولیرین ڈالا ہے، لیونڈر ڈالا ہے، اور 5-7 انگریڈینٹ سے ہمارے پاس ایک بڑی زبردست کمبینیشن موجود ہے۔ آپ اگر کبھی بھی نیند کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کوشش کریں وقتی طور پہ کوئی ٹرینکلائزر استعمال نہ کریں، اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ ہربل دوائی، ہربل خوراک یا ہربل جو ہے ڈائٹ کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اس موذی مرض سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ دیکھیں، نیند کا نہ آنا بہت سی فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پر نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو آئے تو اسی وقت سو جائے، پھر اس نیند کا فائدہ ہے۔ نیند آ رہی ہے اور آپ نے جبری بنیاد پہ اپنے آپ کو کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی آفس کا کام شروع کر دیا، یا اکثر لوگ رات کو لیٹ کے موبائل دیکھتے ہیں، یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ کی نیند بھی اڑ جاتی ہے اور آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اور اسی طرح لیٹ نائٹ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، پر ٹیلی ویژن کے اوپر ایسی جو ہے وہ چیزیں وہاں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ بھی آپ کے لیے جبری بنیاد پہ آپ نیند کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ جو ہے مثال کے طور پہ کئی ایسے پروفیشن کے لوگ ہیں، چوکی دار ہیں، اب وہ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ انٹرنیشنل بزنس سے اٹیچ ہیں، کچھ لوگ کالنگ کے بزنس میں ہیں، کچھ لوگ چوکی دارہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اعصاب جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کے لیے۔ جب آپ قدرت کے بنائے ہوئے ردم کو توڑتے ہیں یا اس کے برخلاف چلتے ہیں تو وہاں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ رات کو پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ ہے کہ رات 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، فجر سے 1 گھنٹہ قبل، وہ 4 گھنٹے آپ کی اگر نیند پوری ہوتی ہے تو ان 4 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، پورا دن آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ کے اعصاب، آپ کے عضلات تھک جاتے ہیں۔
تو ان 4 گھنٹے میں ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی پوری باڈی کی ریپیئرنگ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ ان 4 گھنٹوں میں جاگ رہا ہوگا تو اس کی باڈی کے اندر جو سیلز بن رہے ہیں ان کی جو ریپیئرنگ ہے وہ نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ خلیات کا ڈیمیج ہونا آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خلیات کا ڈیمیج ہونا آپ کو دنیا کی خطرناک جو آٹو امیون ڈیزیز ہے ان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خلیات کا ڈیمیج ہونا آپ کو ملٹیپل سکلروسس میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خلیات کا ڈیمیج ہونا آپ کو ڈائمینشیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ خلیات، سیلز کا ٹوٹنا، سیلز کا مکمل نہ بننا، یہ وہ مرض ہے جو پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کا علاج وہی ہے جو قدرت نے آپ کو بتایا ہے کہ کھانا ٹائم پہ کھایا جائے، صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھیں اور رات کی پراپر نیند لیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کنٹینیوسلی سالوں سال لوگوں کو نیند نہیں آتی تو کیا اس میں موت واقع ہو جاتی ہے؟ تو یہ در حقیقت ہے کہ جب آپ نہیں سوتے تو آپ کے برین کو ریلیکسیشن نہیں ملتی، آپ کے سیلز جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں۔ جب آپ کے باڈی کے سیل ٹوٹتے ہیں تو آپ کی امیونٹی زیرو پہ آتی ہے، ایک امیونٹی زیرو پہ آتی ہے، اور دوسرا آپ کی جو شریانیں ہیں جہاں سے بلڈ جاتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ برین ایمریج کا خطرہ ہے، اور وہاں پہ سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے۔ تو نیند کا مسلسل لمبے عرصہ نہ آنا یہ ایک بہت بڑی بیماری میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو نیند کا اگر جب بھی تھوڑا سا بھی ایشو ہو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ 24 گھنٹے میں جو نارملی نیند ہے وہ 8 گھنٹے کم از کم ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ 8 آورز نیند بہت کمپلسری ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو 4 گھنٹے کہے ہیں ان 8 گھنٹے میں ان 4 گھنٹوں کو آپ نے لازم شامل کرنا۔ یہ نہیں کہ رات کے 4 گھنٹے آپ نے چھوڑ دیے اور صبح فجر سے لے کے ظہر تک آپ سو رہے ہیں تو وہ نیند نہیں ہے، بلکہ پھر آپ فطرت کے بنائے ہوئے بہترین جو تقاضے ہیں اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ تو نیند وہی ہے جو رات کی میں نے پہلے عرض کیا، دن میں آپ کی نیند نہیں ہے۔ رات میں 4 گھنٹے سو لیں گے تو پیچھے 20 گھنٹے آپ بچہ گزار لیں گے۔ دن میں 8 گھنٹے سو کے بھی آپ جو ہے نا 16 گھنٹے اپنے اچھے نہیں گزار سکتے۔ مستقل جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے اندر سب سے پہلے چڑچڑاپن آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اگریسو ہونا، فرسٹریشن، اور یہ اور پٹھوں کے اوپر بوجھ، منو بوجھ اعصاب کے اوپر۔ تو جن لوگوں کو نیند کنٹینیوسلی اگر وہ نیند سے متاثر ہے تو یہ امراض اور یہ علامات ان میں آ سکتی ہیں۔ نیند کی کمی سے آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیند کی کمی سے آپ قبل از وقت بڑھاپے کی طرف جا سکتے ہیں، اور نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کے اعصاب، آپ کے عضلات اور آپ کا نروس سسٹم ڈیڈ ہو سکتا ہے۔